السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 218 کا لفظی ترجمے کو بنیاد بنا کے درس قرآن لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں جو یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر کیا فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے؟ بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، ان الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، شک کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ان بے شک، کوئی شک مت کرو، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں والذین وہ اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، ایمان لائے اور ایمان کے بعد میں ہجرت کی۔ اب دیکھیے یہاں ہجرت آیا تو ہجرت کا تقاضا ہے کہ ہجرت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اللہ نے پسند کیا ہجرت کو، اور اس طرح کی ہجرت کی تلقین کی، تاکید کی کہ آگے جیسے بھی حالات آئے اس طرح تو ہجرت کرنے کی کوئی اس میں کوئی یہ نہیں، اس کی پرشنسا کی ہجرت کی۔ اور ایک ہجرت یونس السلام نے کی تھی، اب دونوں ہجرت میں فرق ہے، تو اللہ نے پکڑ فرمائی، وہ دراصل ہجرت اس کو ہجرت نہیں مانی گئی۔ جہاں پر یونس السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ اپنی دعوت پہنچا رہے تھے اپنی قوم کو، لیکن اپنی قوم سن رہی تھی ان کی لیکن مان نہیں رہی تھی، لیکن ان پر کوئی نگیٹو ریئیکٹ نہیں کیا تھا ان کی قوم نے، یونس السلام کی قوم نے، لیکن ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس سے بیزار ہو گئے کہ میں اتنے کئی سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور یہ کیا ہے کہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ان کو وہاں سے کہ بھئی چھوڑ کے چلے جائے آپ، اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا تھا، لیکن یہ بیزار ہو کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب یہ سمجھیے کہ قرآن کی آپ جو پڑھیں گے تو نبیوں کے رسولوں کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آیتیں ملیں گے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی ایمان نہیں آ رہا ہے اور اس قدر مخالفت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت ہم دیں گے، کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ کہ غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پہنچا دینا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ان کو منوانا کسی نبی کا یہ کام نہیں رہا، اور وہی تقاضا نبی والا کام ہم کو پورا کرنا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے کہ ہماری نفس چاہتی کہ مان لے کوئی بات ہماری، ارے وہ بات ہماری تھوڑی ہے، وہ بات جو ہم پیش کر رہے ہیں قرآن کی بات، دراصل وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ منوانا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دین حق میں کوئی زور زبردستی نہیں، زبردستی ایمان میں لانا یا اس کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ نے، قرآن میں آتا ہے ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ بھئی جو تمہارے انڈر میں جو تمہارے مانتے تو ان کو زبردستی منوانے کی کوشش کرنا، سرداری کرنا ایمان کے معاملے میں، یا پھر داروغہ نہیں کہ کنٹرول کرنا ان کو کیوں نہیں آئے، کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گے؟ پھر غم بھی نہیں کرنا ہے کہ بھائی اتنا ہونے کے بعد میں میرے رشتہ دار، میرا بھائی اور کوئی میرے چچا ایمان نہیں لا رہے، تو اس میں غم بھی نہیں کرنے کا۔ تو وہ چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہجرت تھی اور ایک یونس السلام کی ہجرت تھی کہ ان کی قوم نے ان کو وہاں سے کوئی ہٹنے کا کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ان کو ہجرت نہیں مانی گئی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں ان سے وہ غلطی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر دعا مانگے تو اس میں باقاعدہ ورڈنگ آتی کہ اگر آپ یہ دعا نہ مانگتے، معافی نہیں مانگتے جو رنجش ہوئی تھی، تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ تو یہ چیز ہے ہجرت کا کہ
اب ہجرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمارے محلے میں کام کر رہے ہیں، کسی مسجد میں کام کر رہے ہیں، یا گھر میں ہم فیملی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، تو ہم بیزارگی کے تحت اس گھر سے نہ نکلے، قرآن کی دعوت پہنچاتے رہے لیگل طریقے سے، انداز سے، لیکن بھائی میری نہیں سن رہے تو میں گھر سے نکل گیا، ہجرت کر لیا، چھوڑ دیا ان کو، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس وقت تک کہ نہ نکلے جب تک کہ وہ ہم کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ تمہارے اپنے گھر پہ نکل جاؤ، تم قرآن کی بات کرتے ہمارے گھر میں نہیں ہونا، پھر آپ اس کو ہجرت مانے جائیں گا فیملی کے تقاضے کو۔ تو یہ چیزیں چھلک کے آتی ہیں، ہم قرآن کی آیتیں اگر پڑھے تو اس پر غور و تدبر کرے تو بے شک وہ جو ایمان لائے وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھی ایمان لائے اور ان کو وہاں پر جانی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے ہجرت کی، وہاں سے مکے سے مدینہ گئے، وہاں پر انصار نے ان کا سواگت کیا، پھر وہاں جا کے خاموش نہیں بیٹھے کہ چلو بھائی وہاں سے نکل گئے، ہجرت کرنا پڑی، اب جان دو، ہٹاؤ ان کو، اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا، جد و جہد کی، بات کو چلایا، قرآن کی بات، اللہ کی بات کو چلایا، اور جنہوں نے اور پھر جہاد کیا فی سبیل اللہ، کس کے لیے؟ خود کے لیے نہیں کہ بھئی ہمارے گھروں سے ہم کو نکال دیے انہوں نے تو ہم کو وہ درد ہے کہ ہمارے گھروں سے نکال، وہ نہیں، اللہ کی بات چلانے سے کیوں انکار، اس کارن سے، اس وجہ سے ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو ہم تو اللہ کی بات چلاتے رہیں گے۔ تو بات سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کی اور اب جہاد کیا، کوشش کی اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک یہی لوگ ہے یرجونا، اولئک یہی لوگ ہے یرجونا، جو امید رکھتے ہیں، جو امید رکھتے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو امید ہے کہ اللہ کی رحمت بالکل ان پر نچھاور ہے، کہ جو اللہ کے لیے چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے، نکلے وہاں سے، ان کو رہنے نہیں دیا گیا، پھر بھی وہ اللہ کا کام چھوڑے نہیں اور اس میں جد و جہد جاری رکھے، اور پھر اس کے لیے کوشش کیے کہ اللہ کا کام باقاعدہ چلتے رہے، تو یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، تو ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ اور اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہے کہ تھوڑی بہت جو غلطیاں ہو رہی ہے، رنجش ہے، اللہ وہ معاف کرتا، درگزر کرتا۔ تو غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ پھر جیسا ہمارے کو سورہ فاتح میں آتا ہے، رحم، بار بار رحم کرنے والا، کہ ہم سے جو غلطی ہوئی، کوئی نوٹنگ میں لائے، ہم سے کوئی تنقید کرے تو ہم اس کو سمجھے کہ واقعی میں سے غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، درست کر لے۔ تو اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، کہ جو معافی مانگتا تو اس کا تو یہ بتایا قرآن کی آیتوں میں کہ جتنی اس نے غلطی کی وہ تو معاف کر ہی دیتا، لیکن اگر 100 غلطی کی تو 100 نیکیاں اور اس کے کھاتے میں لکھی جاتی۔ اتنا اللہ کو، اتنا رحیم ہے اللہ۔ ہم سے اگر کوئی معافی مانگے نا تو ہمارا یہ رویہ ہوتا کہ بھائی چلو معافی مانگے، بھائی ہمارے ساتھ نہیں کیے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، آج کے بعد میرے سے بات نہیں کرنا آپ نے، یا اس کام کی نسبت سے ہم اس طرح کا ویوہار نہیں کریں گے اس کے ساتھ میں، معافی مانگنے کے بعد میں بھی۔ لیکن اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ معافی مانگا، معاف، بلکہ اتنی نہیں کیا، لیکن سچے دل سے، سچے من سے وہ معافی تو مانگے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کیسا رحیم، اللہ کیسا مہربان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، ایک ایک آیت کو پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔